صفحے کے شروع سے لائن نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کدأب آل فرعون والذین من قبلهم کفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب، ذلک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سمیع علیم۔ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کدأب آل فرعون والذین من قبلهم کفروا بآیات اللہ فأخذهم اللہ بذنوبهم ان اللہ قوی شدید العقاب، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ کدأب آل فرعون، اور ان کی عادت ہے آل فرعون کی طرح، فرعونیوں کی طرح، والذین، اور ان لوگوں کی طرح، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے انکار کیا اللہ رب العزت کی آیات کا، فأخذهم اللہ، پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو پکڑا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان اللہ قوی، بے شک اللہ رب العزت قوی ہے، طاقتور ہے، شدید العقاب، اور سخت سزا دینے والا ہے، سخت پکڑنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ رب العزت نہیں بدلتا، کسی قوم نہیں بدلتا، نعمت انعمها، کسی نعمت کو جو اس نے عطا کی ہے، علی قوم، کسی قوم کو، حتی یغیروا، یہاں تک کہ وہ قوم بدلے، ما بانفسہم، خود اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو تبدیل کرے، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا گزشتہ قوموں کا، اور مثال دے کر فرمایا کہ تمہارا کردار بھی ان جیسا ہو چکا ہے، کہ تمہاری عادات بھی آل فرعون کی طرح ہو چکی ہیں، اور ان لوگوں کی طرح جو پہلے گزر چکے، پہلے قوم صالح، قوم ثمود، قوم ہود، قوم لوط، قوم نوح، جس طرح وہ لوگ اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتے تھے، ابھی نبی کی دین کو ٹھکراتے تھے، فرمایا اس طرح یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ کفروا بآیات اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ آیات سے مراد معجزات بھی ہے، قرآن پاک بھی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، فرمایا ان کے لوگوں نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ منہ مانگا، معجزہ مانگا، جب وہ نظر آیا تو کہنے لگی یہ تو جادو ہے، ہم تو نہیں مانتے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کہنے لگی
اگر آپ واقعی اللہ رب العزت کے نبی ہیں، یہ پہاڑ پھٹے اور اس سے اونٹنی نکلے، آتے ہی بچے کو جنم دے، ہم مان جائیں کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا انما الآیات عند اللہ، یہ کام تو اللہ رب العزت کا ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت میری تائید کے لیے یہ معجزہ ظاہر کر دے تو تم مان جاؤ گے؟ کہنے لگے بالکل ایمان لے آئیں گے، مسلمان ہو جائیں گے۔ تو ایک دن ان کے لیے طے کیا گیا، اس دن سارے لوگ، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، نوجوان سارے جمع ہوئے اور مذاق کر رہے ہیں، آج پہاڑ جو ہے اونٹنی کو جنم دے گا۔ تو صالح علیہ السلام نے وہاں ان سے پوچھا کس پہاڑ سے، انہوں نے پہاڑ کے اوپر، چٹان کے اوپر ہاتھ رکھا، صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی تو وہ پہاڑ پھٹا، اس سے اونٹنی نکلی، اونٹنی آتے ہی بچے کو جنم دیا۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ رب العزت کی اونٹنی ہے اور تمہارے لیے نشانی ہے، اور فرمایا لہذا اب اسے کچھ کہنا نہیں ہے، اب ایمان لے کر آؤ۔ تو ان میں سے کسی ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، سب نے یہ کہہ کر ڈال دیا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے جادو کے ذریعے ایسے کیا ہے۔ آگے نبی شاہ فرماتے ہیں فاخذہم اللہ، جب ان لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ رب العزت کی پکڑ آئی، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، پیچھے آیت کے اندر گرا بظلام العبید، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے، ان کے اوپر پکڑ آئی بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، اللہ رب العزت فرمایا وہ قوی ہیں اور لیکن پکڑنے والے ہیں تو وہ سخت پکڑتے ہیں۔ ذالک بان اللہ، اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی قوم کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کو تبدیل نہیں کرتے، یہاں تک کہ وہ قوم اپنے کردار کو، اپنے آپ کو خود تبدیل نہ کرے۔ فرمایا جب لوگ اپنے آپ کو خود تبدیل کرتے ہیں پھر وہ نعمتیں بدل جاتی ہیں، پھر حالات سدھر جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے ہر ایک کو اختیار دیا ہے، ہر انسان کو آزاد پیدا فرمایا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو مواقع عطا فرمائے ہیں۔ اب فرمایا ان مواقع کے ہوتے ہوئے اگر انسان نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو اچھے حالات مرتب ہوتے ہیں، اچھا انجام ظاہر ہوتا ہے، اگر برائی کے راستے پر چلتا ہے تو فرمایا پھر اس کے انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ فرمایا انسان جو ہے اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے، اور فرمایا انسان ظلم کرے اور لیکن یہ چاہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہو، فرمایا ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان جو بیج کر کہتا ہے کہ گندم اگ جائے، فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا۔ جو انسان بوئے گا وہی کاٹے گا، جو بوئے گا تو جو کاٹے گا، گندم بوئے گا گندم کاٹے گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں بتا دیا کہ جب تک لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک حالات جو ہے نعمتیں ہیں بدل نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زمانے کے اندر مثبت حالات پیدا ہو جائیں، ہر ایک کو اچھی روزی ملے، ہر ایک کو انصاف ملے، ہر ایک کو تعلیم ملے، ہر ایک کو اچھا روزگار، اچھے وسائل حاصل ہو جائیں، پھر تمہیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے گفتار کو بدلنا ہوگا۔ فرمایا اگر تم بدلو گے تو حالات بدل جائیں گے، اگر میں تم ایسا نہیں کرو گے، حقیقی تبدیلی لے کر نہیں آؤ گے، فرمایا حکومت کے اندر چند لوگ آئیں گے، چند لوگ چلے جائیں گے، اور فرمایا ان کے آنے جانے کی وجہ سے عام آدمی کی حالت نہیں بدلے گی۔ عام آدمی کی حالت اسی وقت بدلے گی جب عام آدمی اپنے آپ کو خود بدلے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا، فرمایا اللہ رب العزت کا قانون ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر 1 کروڑ انسان جھوٹ بولنے والا ہے، نافرمانی کرنے والا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا ہے، ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو سچ بولنے والے ہیں، آقا کی شریعت کے اوپر چلنے والے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ جوڑ لیا ہے۔ فرمایا پوری انسانیت میں وہ 1 کروڑ جھوٹ بولنے والوں میں، نافرمانی کرنے والوں میں، ان چند لوگوں کو اللہ رب العزت سکون کی راحت والی زندگی عطا فرمائے گا، ان کو برائی سے دور رکھے گا، اور فرمایا ان کی ایسے حفاظت فرمائے گا جس طرح اللہ رب العزت نے آتش نمرود میں ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائے گا۔ فرمایا اگر یہی قانون پوری قوم کے اوپر لاگو ہو جائے، پوری قوم جو ہے اپنے کردار کو تبدیل کر لے، دکاندار جو ہے وہ صحیح تولنا شروع کر دے، ڈنڈی نہ مارے، اسی طرح مزدور اپنی مزدوری کا حق ادا کرے، مالک جو ہے وہ اس کو مزدوری دینے کے حق ادا کرے، ہر انسان اپنے اعمال کو درست کر لے، فرمایا حالات بدل سکتے ہیں۔ ورنہ اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا ذالک بان اللہ لم یکن مبشرا نعمتا، اللہ رب العزت نے بندوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کو بدلتا نہیں ہے جب تک بندے نافرمانی کر کے اس کے اہل نہ رہیں۔ جب بندے اس کے اہل نہیں رہتے تو اللہ انہیں نعمتوں تو دیتا ہے لیکن ان نعمتوں کو تکلیفوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ نعمتیں ملی لیکن وہ نعمتیں تکلیفوں کا ذریعہ بن گئی، نعمتیں ملی لیکن وہ نعمتیں راحت کی بجائے مصیبت اور پریشانی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ورنہ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ بندوں نے
لب حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، حتیٰ کہ بندے اپنے کردار کو بدلیں. فرمایا جب تک اپنے کردار کو نہیں بدلیں گے حالات سدھر نہیں سکتے. حکمران جیسے بھی آ جائیں، حکمران آتے جاتے رہیں گے، لیکن فرمایا عام آدمی کی حالت اسی وقت بدلے گی جب عام آدمی اپنے آپ کو خود تبدیل کرے گا. اگر فرمایا خود تبدیل نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت بھی بندوں کو اوپر زبردستی ایسے نہیں کرتے کہ ایک انسان جو ہے وہ جو بوئے اور کہے کہ گندم اگ جائے. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کا ایسا قانون نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی درخت کے اوپر آم لگا دیں. اللہ قادر تو ہے، ایسا کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا اللہ رب العزت کا یہ قانون نہیں ہے. آگے اللہ نے کیا فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. اللہ رب العزت کو معلوم ہے، ہونٹ نہیں ہلے، دل کے اندر بات پیدا ہوئی، اللہ کو وہ بھی معلوم ہے. ابھی دماغ کے اندر خیال بھی نہیں آیا، کچھ دیر کے بعد آئے گا، کل آئے گا، ہفتے بعد آئے گا. اللہ رب العزت کی ذات کو وہ بھی معلوم ہے. فرمایا اللہ تو سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں. اللہ رب العزت کا علم قدیم ہے. فرمایا یہ جو کرامن کاتبین ہے، فرشتے لکھنے والے ہیں، یا اسی طرح قیامت والے دن یہ فرشتے گواہی دیں گے. انسان کا جسم بولے گا الیوم نختم علی افواہہم، انسان کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، انسان کا جسم بولے گا. اسی طرح جس جگہ نیکی کی وہ جگہ بولے گی، برائی کی تو وہ جگہ گواہی دے گی. اسی طرح جو رجسٹر ہے لکھا ہوا وہ گواہی دے گا. لیکن یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کو یاد دلانے کے لیے نہیں، بلکہ انسان کو یقین دلانے کے لیے کہ تو یہ برے اعمال یا یہ اچھے اعمال کرتا رہا. اللہ رب العزت کو پہلے سے معلوم ہے. اللہ رب العزت کا تو علم قدیم ہے. اللہ رب العزت کو ہر چیز معلوم ہے. کہ بندے کو یقین دلانے کے لیے ایسا ہوگا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تک لوگ اپنی حالت کو خود تبدیل نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کی ان کی حالت کو تبدیل نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا اللہ رب العزت نے قانون بتا دیا، ضابطہ بتا دیا. اگر تم یہ چاہتے ہو معاشرے کے اندر مثبت حالات پیدا ہو جائیں تو فرمایا ہر انسان اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کر دے. اگر کوئی انسان کسی کو تبدیل نہیں کر سکتا، فرمایا انسان کو اپنے 6 فٹ کے وجود کے اوپر تو اختیار ہے. میں اپنے آپ کو درست کر سکتا ہوں، اگر میں کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا اختیار میری اپنی ذات کے اوپر تو چل سکتا ہے. فرمایا اگر میں اپنے آپ کو درست کرنا شروع کر لوں، فرمایا ایک وقت آئے گا پورے کا پورا معاشرہ درست ہو جائے گا. اگر معاشرہ درست نہ بھی ہوا تو فرمایا پھر اللہ رب العزت مجھے چین، سکون، راحت والی زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.